کسی دی نہ چلی. ایک سجاہ نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیتا, ایک اسود انسی نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیتا. مختلف لوگ ہر دور دے اندر نبوت کا دعویٰ کردے آئے. غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں لگام پاندے آئے. کسی دا کاروبار چلیا نہ چلیا, لوگ نال نہ ملے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا. لیکن 1835 دے اندر ہندوستان دے علاقے قادیان دے اندر ایک شیطان پیدا ہویا جس دا نام غلام احمد قادیانی رکھیا گیا. او پڑھیا, اس نے مدرسے تعلیم حاصل کی تھی. کردہ او دے لوگ فالورز بن گئے, او دے تعلقات والے بن گئے, او دے تابعدار بہت زیادہ لوگ ہو گئے. جدو انگریز نے دیکھا نا کہ تابعداری لوگ زیادہ آ گئے, انگریز نے اس کو خریدیا اور اس اپنے پودے نو نمائش دینا شروع کر دیتا. 1835 دے اندر پیدا ہونا لے اس ملعون شخص جدا نا غلام احمد قادیانی مرزائی آئی, مرزا غلام احمد قادیانی, اور ودتا گیا یہاں تک کہ او دے فالورز ودتے گئے. اس نے مختلف دعوے شروع کر دیتے. انہوں نے دعویٰ کیتا میں مجدد ہاں, مجدد تو بعد انہوں نے دعویٰ کر دیتا جی میں مسیح موعود ہاں, کہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام آنا نا کہ میں وہ مسیح ہاں. پھر اگے ودے آتا کہ جا کے اس نے معاذ اللہ نبوت دعویٰ کر دیتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا معاذ اللہ نبی ہوں, میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نبی ہوں. اس دور دے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں, عالم بھی آئیں, حافظ بھی آئیں, قاری بھی آئیں. لوگوں نے بہت سارے علماء نے او دا مقابلہ کیتا, او دے خلاف کتابہ لکھیاں. پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 1890 یا 95 دے اندر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے. پیر سید مہر علی شاہ صاحب آستانہ علی گولڑا شریف, جدو آپ تشریف لے گئے نا مدینہ شریف, آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے. آپ مدینہ شریف آپ دا اتھی مکمل رہن دا ارادہ آئی. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا اتھے مکمل رہن دا ارادہ ہی کہ بس ہون جڑی باقی زندگی نہ اتھے جا کے رہنا. تے حضور علیہ السلام خواب وچ آئے تے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے علی تم مدینہ میں آ گئے ہو اور وہاں پر ایک شخص تے ملعون نے نبوت کا دعویٰ کر دیا قادیان کے اندر, ہندوستان کے علاقے کے اندر, اور وہ للکار رہے جاؤ اور یہاں رہنے سے زیادہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ وہاں جا کر ہماری ختم نبوت پر پہرا دو. پیر مہر علی شاہ صاحب نے پھر اتھوں جناب علی آئے تے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر مختلف کتاباں لکھیاں, او دا رد کیتا, کتاباں لکھیاں, رد کردے رہے. جدو قادیانی بکھلا گیا نا تو دے ہواری بکھلا گیا کہ ایک ہی ہو گیا جناب. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس انداز دے رد کیتا تے پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے خط لکھیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے چیلنج کیتا, فرمایا دشمن خدا اور دشمن رسول میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آ میدان کے اندر, وہ میدان کے اندر آیا تو وہ کہنے لگا کہ جناب میں بھی قرآن دی تفسیر لکھدا کہ تساں بھی قرآن دی تفسیر لکھو, جہدی تفسیر چنگی ہو سی. فرمایا اے کیڑی گل ہے جناب, دعوے نبیاں والے کر رہے ہیں تے کم منشیاں والے, اے گل کوئی نہیں ہونی. تو بھی قلم لے آ تے کاغذ لے آ تے میں بھی قلم تے کاغذ لے آنا, قلم بھی رکھ دے کاغذ بھی رکھ دے, تو بھی قلم نو حکم دے تے میں بھی قلم نو حکم دینا. جیندا قلم آپے ٹر پیا نہ ہوئی سچا ہو سی, وہی سچا ہو سی. پیر مہر علی شاہ نے جب دعویٰ کیتا نا تے اس دعوے تے کوئی نہ آیا. پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تو بھی مینار تے چڑھ جا تے میں بھی مینار تے چڑھ جانا, تے مینار تے چڑھ کے تو چھال مار تے میں بھی ماردا, جیڑا بچ جائے گا وہ بھی سچا ہو سی, وہ سچا ہو سی. او جدوں مقابلے دے اندر کوئی نہ آیا نا تے ایک مرید نے پوچھا حضور ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا نے, ایڈا بڑا دعویٰ کر دیتا نے مینار تے چڑھ کے چھال مارنا اور جناب علی قلم تے لکھوانا. فرمایا تے قلم تے چھوٹی گل ہے نا, قلم تے لکھنا اور مینار تے چڑھنا. فرمایا آج حضور کی ختم نبوت کے لیے میرے علی کو مردے بھی زندہ کرنے پڑے تو مردے بھی زندہ کر دیتا, کیونکہ میں خود نہیں تو کہہ رہا, حضور پیچھے کھڑے تھے اور حضور فرما رہے تھے میرے علی قلم کو حکم دینا تیرا کام ہے, ختم نبوت کے لیے قلم سے لکھوانا مجھے محمد ربی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا.
پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس انداز دے نال حضور علیہ السلام دی ختم نبوت تے پہرا دیتا اور وہ مرزائی قادیانی جدوں نہ آیا تے پھر ہر پاسے چرچے ہو گئے کہ پیر میر علی شاہ دے مقابلہ بھی نہیں کر سکیا تے او قادیانی مرزائی جیڑا مریا تے گٹر دے اندر مریا تے پھر ہر پاسے اعلان پتہ کیا ہوندا ہے مسلماناں دا چھوٹا بچہ بھی ہے نا تو اتنا جذبے والا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی لاندا ہے ایک نعرہ مشہور ہو گیا ایک لکڑی تے دو کانے مرزا مریا ٹٹی کھانی ہر پاسے نعرہ مشہور ہویا بچہ بچہ چھوٹا چھوٹا گلی دے اندر نعرے لاندا ہے جدوں مرزا قادیانی ختم نبوت دا منکر مریا ہر بچہ نعرہ لاندا ہے ہر وڈا نعرہ لاندا ہے ایک لکڑی تے دو کانے مرزا مریا ٹٹی کھانے تے جدوں مریا تے دے وچ کیڑی گل ہے منہ دے وچوں غلاظت نکلی تے او آپ اپنی کتاب دے اندر لکھدا مرزے دی اپنی کتاب ہے حوالہ وکھان واسطے اسی تیار مرزا اپنی کتاب دے اندر آپ لکھدا کہندا کہ جناب میری عادت آئی کہ میں نا گڑ رکھدا ہوں جیب دے اندر گڑ دے دانے ایک جیب وچ میں گڑ رکھدا ہوں تے ایک جیب دے اندر میں وٹے رکھدا ہوں پیشاب واسطے تاکہ پیشاب کریے نا تے اس واسطے او میں نا کہندا بعض دفعہ میں بھلیکھا لگ ویندا ہے کہ میں او وٹی دی جا تے جڑا نا او گڑ نال استنجا کر لینا ہوں وٹے جڑے او گڑ دی یاد کھا ویندا جڑا اس طرح دا بندہ ہوئے جدا اتنا بھی عقل نہ کام کردا ہوئے اپنی کتاب وچ آپ بھی لکھیا تے یاد رکھنا مرزا ایک اک تو کانا آئی انہاں دی آج بھی کتاباں اندر موجود ہے ایک اک تو کانا آئی او دی تصویر بھی آج بھی موجود ہے ایک اک تو کانا آئی دسو موٹر وے تے ایک لائٹ والی گڈی چڑھے ہیں تے اونوں چلان ہو جائے تے اتنا بڑا منصب نبوت ہوئے تے او دے اندر کانا آ کے نبوت دا دعویٰ کرے نہیں ہو سکدا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام جتنے بھی نبی بھیجن بے عیب نبی بنا کے حسین و جمیل بنا کے بھیجے اے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اے تے غلاظت دا پلندہ آئی نا مرزا قادیانی غلیظ آدمی آئی چہرہ ویکھن دل نہیں کردا پھٹکار ہوندی ہے تے نبوت دا دعویٰ کر دیتا لیکن حضور علیہ السلام کا حسن تو ایسا تھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حضور کا حسن ایسے تھا کہ حضور کا حسن جو دیکھتا تھا نا ایک مرتبہ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتا دو ابرو کوس مثال ڈسن ہاں جی ایسے حضور کے ابرو ملے ہوئے تھے فرماتا دو ابرو کوس مثال ڈسن اور جتھے نوکے میادے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھاں کے لال یمن اور چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات کرتے ہوئے آگے پتہ کیا فرمایا جب حضور نو میں دیکھیا نا پیر میر علی شاہ صاحب عالم بھی آئیں مجدد بھی آئیں مفسر بھی آئیں شیخ القرآن بھی آئیں بہت بڑے پیر بھی آئیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نو دیکھیا تے دیکھ کے فرمایا میں تے کچھ یاد بھی نہیں رہا پیر میر علی شاہ صاحب کہنے لگے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک گیت سجن دے گا رہی لو لو تے دم دم ساہا نال اور دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ وسلم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ حضور کا حسن ہے ہاں تے اتنا بد شکل بندہ نبی نہیں ہو سکدا ہاں جی لن تو نہ بجوال تے ہو سکدا لیکن نبی نہیں ہو سکدا اس دا فتنہ جڑا نا پھیلنا شروع ہوا تے غلاظت دے اندر مر گیا پھر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر اس نے اپنے خلیفہ بنا دیتے جدو بنائے نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم ہویا 1947 دے اندر پاکستان جی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانہ عطا فرما دیتی پاکستان جی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانہ عطا فرمائی جدو نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان جی سانہ عطا فرمائی نا تے اے لوگ جڑے ہیں قادیانی مرزائی انہاں موقع ویکھیا تے موقع ویکھ کے چونکہ مختلف علاقے پھیل چکے ہیں انہاں موقع ویکھ کے تے مختلف عہدے لے لے چونکہ انگریز نے لایا ہوا پودائی انگریز نے سفارش کی تھی انگریز نے کچھ نوتے لے کے آ گیا انہوں نے مختلف عہدے لے لے ایک گل سمجھائے اس طرح کہ تک ایک پس منظر پتہ ہونا چاہیے ساڑھے ہر مسلمان نو بچے نو وڈے نو نوجوان نو کہ ہویا کہ ایک سر ظفر اللہ آئی جڑا وزیر داخلہ رہا جڑے تاریخ پڑھ دے انہوں نے پتہ ہو سی ایک قادیانی مرزائی آئی اس سے بڑا مسلمانہ دے خلاف بہت زیادہ اس نے رستے تنگ کیتے اور بہت سارے مسلمانوں شہید کیتا اس نے ہویا ان کے 1953 دے اندر مسلمانہ دے اندر ایک تحریک چلی کہ وہ تحریک یہ آئی وہ تحریک دا مقصد یہ آئی کہ قادیانی مرزائی جڑے انہوں پاکستان دے آئین دے اندر کافر قرار دیتا جائے
ایک مطالبہ ہے کہ دوسرا مطالبہ ہے کہ انہوں نے جڑے عہدے نہ انہوں نے برخاست کیتا جائے، انہوں نے کوئی عہدے نہ دیتے جان۔ تیسرا مطالبہ جڑا یہ آئی کہ جڑا ظفر اللہ ہے نا اس نو عہدے تو لایا جائے۔ ایک قادیانی وزیر داخلہ کیوں بن گیا؟ اے مسلمان لے کے چلے گل نو تے جدو مسلمانوں نے احتجاج کیتا نا تے احتجاج دے دوران انہوں نے فائرنگ کروا کے ہزارہ مسلمانوں کو شہید کروا دیتا۔ جدو مسلمان شہید ہوئے نا تے نہ سمجھا کہ ڈر کے بہ جانا، لیکن حضور علیہ السلام کی جو ختم نبوت کے متوالے ہیں اور جو حضور علیہ السلام کے نام پہ جان دینے والے ہیں وہ جان سے نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک جان ہے نا ہزاروں جانیں بھی ہو تو حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیں۔ اتھوں ایک تحریک چلی، علماء سارے اکٹھے ہو گئے، چاہے علماء دیوبند ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، علماء بریلوی ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے۔ ایک نے نہیں کہ جناب ایک اکٹھا ہوئے، سارے اکٹھے ہو گئے اور سارے نے اکٹھے ہو کے متفقہ طور دے ہوتے ایک مجلس ختم نبوت مجلس عمل بڑھائی اور عملی طور دے ہوتے ختم نبوت واسطے سارے علماء اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر سید عطا اللہ شاہ بخاری، شاہ منورانی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بہت سارے علماء اکٹھے ہو کے قادیانیہ مرزائیہ کے خلاف کھلوتے اور ہر جگہ دوتے لاہور، کراچی، اسلام آباد ہر جگہ دوتے مسلمانوں نے مظاہرے کیتے اور ہک کی نعرہ آئی، ہک کی نعرہ آئی، ہر جگہ دوتے نعرہ لاندے تاجدار ختم نبوت، اے مسلمان نعرہ لاندے رہے تے اپنے مطالبات رکھ دے رہے۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی مسلمان سارے جمع ہو گئے لاہور دے اندر اور اتھے مسلمانوں دے سرے عام فائرنگ کر دیتی گئی، جدے مقابلے دے اندر ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اور اسلام آباد اندر بھی اسی طرح منظر ہویا، وزیر آباد اندر یہی منظر ہویا، مختلف جگہ تے سیدھی فائرنگ کر کے اور جڑا سر ظفر اللہ قادیانی انہیں کہا میں نے اے نہ دسو کہ جناب علی انہوں نے کی ہویا ختم ہویا، یعنی میں نے دسو مسلمان مرے کتنے انہوں ختم کر دیو، لیکن انہیں جو ایک بندہ بھی بچنا نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس طرح منظور ہوئے، اللہ تبارک و تعالی دے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ وہ میدان اندر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لاندے رہن اور جناب علی حضور علیہ السلام دے نام دے اپنی جاناں قربان کرنے واسطے تیار رہن۔ 1953 دے اندر 10,000 مسلمان حضور علیہ السلام دی ختم نبوت واسطے قربانی دیتی اس ایک قانون واسطے کہ قادیانی مرزائی ختم نبوت دا غدار ہے، اسلام دا غدار ہے، پاکستان دا غدار ہے، اس نے پاکستان دے آئین اور قانون دے اندر کافر قرار دیتا جائے۔ مسلمانوں نے اپنی جاناں قربان کیتیاں لیکن بظاہر اس ٹائم جو ہے 1953 دے اندر کہ مسلمان ہار گئے، وہ گل چپ ہو گئی، انہاں فائرنگ کی سیدھی مسلمانوں دے اندر ہر طرف لاشاں اور ہر طرف جناب مسلمان کٹ رہے اور مسلمانوں دے سیدھے فائر مارے گئے بظاہر، لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ اس طرح دے نوجوان ہیں اور مسلمانوں دے جذبے کون ختم کر سکتا؟ جڑی رسول اللہ دے نال محبت ہے، جڑی حضور دے نال مسلمانوں دی محبت ہے، کون دے نال ختم کر سکتا؟ ضروری تے نہیں نا کہ کوئی داڑھی رکھنا والا حضور دے نال محبت کرے، کوئی امامہ پڑھنا والا حضور دے نال محبت کرے، کوئی مولوی حافظ قرآن اور نا حضور علیہ السلام کے غلام جو حضور کے غلام ہے نا وہ جس شعبے میں رہے، جس جگہ پر وہ رہے، وہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں اور حضور کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ وہی جو 1953 کی تاریخ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی، یہ جملہ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہمارے مسلمانوں نے کس قدر حضور کی ختم نبوت پر قربانیاں دی ہے۔ ایک عورت جو جا رہی تھی اپنے بچے کی